تو آج موقع ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر اور غریب لوگوں پر، مستحق لوگوں پر، مساجد اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء پر خرچ کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور لا تعداد اور بے حساب اجر عطا فرمانے والا بنے گا۔ تو اگر پاکستان کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو یہاں 22 کروڑ میں سے ایک انسان بھی بھوکا نہ مرے۔ لیکن ہم تو آئے روز سنتے ہیں کہ جی فلاں کے علاقے میں فلاں غریب نے خودکشی کر لی غربت کی وجہ سے، فلاں آدمی نے اپنے بچے بیچنے کے لیے لائن میں کھڑے کر دیے اور بورڈ لگا کے کہا کہ بچے فار سیل ہیں، ان کو خرید لو۔ تو یہ جو غربت کا تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں نامکمل کھڑی ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں، کتنے مدارس کے بچے ہیں جو فاقے اور بھوک برداشت کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کر کے غریبوں اور مستحقین تک نہیں پہنچا رہا، کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ پیلے ہونے سے باقی ہیں اور ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدقہ اور خیرات اور ڈونیشن نہیں، صرف زکوٰۃ پاکستان کے مسلمان صحیح معنوں میں ادا کرنے والے بن جائیں تو پاکستان میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصنوا اموالکم بالزکاۃ، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران ذی وقار اور سامعین محترم، حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے زکوٰۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اگر سمجھنی ہو تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے حکم کی گئی ہے، اور جا بجا پورے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور مختلف الفاظ اور انداز کے ساتھ اہل ایمان کو نماز کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کیا گیا ہے، اور مختلف الفاظ اور انداز اور صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ کہیں ارشاد ہے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہیں ارشاد ہے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کہ اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور مسلمان عورتوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اور اسی طرح کہیں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ ایمان والے نمازیں قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کہیں ارشاد ہے مقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکاۃ، ایمان والے نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہیں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ کہیں ایمان والی عورتوں کو ارشاد ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، ایمان والی عورتوں تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرنے والی بنو۔ تو یوں مختلف الفاظ اور انداز کے ساتھ، مختلف بدلتے صیغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ
زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ دے رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت بھی واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پھر اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بچپن کا ایک جملہ نقل کرتا ہے۔ معصوم بچے اللہ کے حکم سے بنگڑے میں بولے اور کہا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے اللہ نے جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر انبیاء علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، اور ایک جگہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو کیا انعام ملے گا؟ کہ سیرحمہم اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان قریب اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور اسی طرح ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ انسان جب زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنتا ہے تو اللہ خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور وہ زکوٰۃ جو تم اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا اور گھٹاتا ہے اور صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خبر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال بتایا گیا کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی بالی لگاتا ہے گندم کی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا 700 گنا اللہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال میں اضافہ کرتا ہے کہ صرف 700 کا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جس کا چاہے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ 3 آیات بتا رہی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی خبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور ہماری نظر کیا ہے کہ بظاہر مال زکوٰۃ ادا کرنے سے گھٹتا ہے۔ 100 روپے میں سے آپ نے 2.5 روپے نکال دیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ تو کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نہیں، یہ تمہاری نظر ہے، میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک خوشخبری یہ سنائی گئی کہ اہل ایمان خرچ کرنے والے بنو، اور اس میں اللہ سے ڈر مت کرو کہ مال کم ہو جائے گا، بلکہ جتنا تم خرچ کرتے چلے جاؤ گے اتنا اللہ کے خزانوں سے تمہیں اور ملتا چلا جائے گا، اتنا نہیں،
اس سے 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عطا کرنے والا بنے گا۔ تو یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو گے تو میں تمہارے مال میں اضافہ کرنے والا بنوں گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے اور اس کی برکت سے اللہ ان کو پاک کر دے گا۔ تو مال کی محبت انسان کے دل میں جو رچ بس جاتی ہے اللہ وہ نکال دے گا، بقیہ مال کو پاک کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا انا انزلنا المال، ہم نے مال اتارا کس لیے؟ لإقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ہم نے مال اتارا ہے نماز قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ تو جو خوش دلی سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ مال میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال کے اندر کی خرابیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الانسان لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت بہت زیادہ شدت کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو مال کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے کا بحری جہاز میں سامان آ رہا تھا اور معلوم ہوا کہ بڑے تجارتی نفع کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تو کسی نے بتایا آ کر کے حضور آپ نے جس کاروبار میں انویسٹ کیا تھا بحری جہاز بہت بڑا پرافٹ لے کر واپس آ رہا ہے۔ حضرت نے آنکھیں بند کی، سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ پھر کہا گیا کہ جی وہ بحری جہاز سنا ہے غرق ہو گیا اور مال سارا خراب ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس پر پھر انہوں نے اپنی گردن جھکائی اور سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ تو لوگ حیران ہو گئے، کہا حضور دونوں مرتبہ الحمدللہ سمجھ نہیں آئی، مال کے بچنے اور پرافٹ کے ملنے کی خبر ملی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب مال برباد ہونے کی اور ختم ہو جانے کی خبر ملی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کے نفع ملنے کی جب خبر ملی تو میں نے دل میں جھانکا کہ میرے دل کو مال کے آنے کی کوئی خوشی تو نہیں ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے دل پہ کوئی خوشی طاری نہیں ہوئی، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور پھر میں نے سوچا، پھر جب خبر ملی کہ مال ضائع ہو گیا ہے تو میں نے پھر نگاہ دل میں ڈالی کہ میرے دل پر مال کے ضائع ہونے کا کوئی اثر تو نہیں ہوا، تو اس وقت بھی میرے دل پر کوئی اثر نہیں تھا، تو اس پر بھی میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے کہ مال کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ مال کی محبت دل میں نہیں ہے۔ اور مال کی محبت سے دل کب خالی ہوتا ہے؟ جب مال انسان اللہ کے راستے میں لگانے والا بنتا ہے، مال خرچ کرنے والا بنتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنے والا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے مال کے اندر بھی برکت دے دیتا ہے اور انسان کے دل کے اندر سے مال کی محبت کو بھی ختم فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما تلف مال فی بحر ولا بر الا بمنع الزکاۃ، خشکی اور تری میں مال تب ہلاک ہوتا ہے جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، تو اپنے مالوں کی حفاظت تم زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ کرنے والے بنو۔
تو اس حدیث نے بھی بتایا کہ خشکی اور تری میں آپ کا مال ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے تجارت کا، اگر اس کو نقصان سے بچانا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ مال کو نقصان سے محفوظ فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال بینک میں رکھنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، تجوریوں میں رکھنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر کہیں محفوظ لاکرز میں رکھنے سے، بینک کے لاکرز میں رکھنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہیں، بینک میں آگ لگ سکتی ہے، لاکر بھی توڑے جا سکتے ہیں، مال چوری بھی ہو سکتا ہے، مال جل بھی سکتا ہے، اور بینک میں چوری بھی ہو سکتی ہے، بینک کو آگ بھی لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ تو اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، لا حرک ولا خرک ولا سرک، نہ جلنے کا اندیشہ، نہ چوری ہونے کا ڈر ہے، اور نہ پھٹنے کا خطرہ ہے، اللہ کے پاس وہ مال جا کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے جب کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو پالتا بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اجر و ثواب کو اللہ پہاڑوں سے بھی بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرنے والے بنو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کا شر کیا ہے؟ مال کا شر دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، آخرت میں بھی، کہ اگر انسان نے گناہوں کے کاموں میں لگایا ہو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیاں دیتا ہے، آخرت میں عذاب اور تکلیفیں بھگتنی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مال عجیب چیز ہے، حلالھا حساب و حرامھا عذاب، اس کے حلال کا حساب دینا پڑے گا اور حرام کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو مال کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک مال کا شر کیا ہے کہ آپ مال لے کر آتے ہیں اور کسی کو پتہ چلا کہ یہ آپ پیسہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نقد اتنی بڑی اماؤنٹ میں سے نکلوا کے جا رہے ہیں، تو ڈاکو آتے ہیں اور آپ کی جان بھی لیتے ہیں، آپ کا مال بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مال کا شر ہے کہ یہ نہ ہوتا تو آپ کی حفاظت ہو جاتی۔ مال کا ایک شر یہ ہے کہ انسان مال کو اللہ کی دی ہوئی امانت کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کے ذریعے سے شراب خریدتے ہیں، زنا کے بندوبست کرتے ہیں، اور گناہ کے ہزاروں کاموں میں مال کو لگانے والے بنتے ہیں۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے مال کی، وہ مال کے شر سے بچ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کے مال کو گناہوں میں لگنے سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو ڈاکوؤں کے ہاتھ میں لگنے سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو اپنی حفاظت کا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ مال کی وجہ سے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں بہت سے حاسد اور دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن حدیث میں بتایا گیا کہ اگر تم مال کی زکوٰۃ ادا کر دو گے، اللہ حاسدین کے حسد سے تمہیں بچا لے گا، شریروں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا، اور دشمنوں اور رشتہ داروں کے حسد بھری نظروں سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ ہے مال کے شر سے بچنے کا مطلب۔ تو جو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ مال کے شر سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی کہ اس طرح تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ذو مال کثیر، میرے پاس مال بہت ہے اور میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے گھر اہل و عیال بھی کافی ہیں، تو میں مال کو کس طرح خرچ کروں اور کیسے مال کے ساتھ معاملہ کرنے والا بنوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، تم اس مال کو غریبوں یتیموں پر خرچ کرو، تم اس مال کو اپنے پڑوسی پر خرچ کرنے والے بنو، تم اس مال کو مسکینوں پر خرچ کرنے والے بنو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زیادہ ہو گئے، آپ تھوڑا سا کم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور مسکینوں کا تم خیال کرنے والے بنو۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بھی متعین کر دیا کہ یہ مال انسان کہاں خرچ کرے گا۔ دیا ہوا مال تو اللہ کا ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ انسانوں یہ مال میرا دیا ہوا ہے، اس میں سے میں کہہ رہا ہوں تم کچھ خرچ کرنے والے بنو۔ سارا نہیں مانگا، سارا نہیں مانگا، اس میں سے تھوڑا سا مانگا ہے اور باقی سارا تمہارے لیے حلال اور طیب کر دیا ہے۔ تو اس لیے دیا ہوا مال بھی اللہ کی امانت، جان بھی اللہ کی امانت، جب چاہے وہ جان لے لیں اور جب چاہے وہ مال لے لے۔ یہ سمجھنا کہ مال میری محنت، میری ذہانت اور میری ڈگریوں کی وجہ سے ہے، تو اس ذہنیت کو تو قرآن نے مسترد کیا ہے۔ اور حامان یہی سمجھتا تھا کہ یہ مال میرے علم، میری مہارت، میرے تجربے اور میری صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں، یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر مال عقل، علم، صلاحیت، ڈگری، قابلیت کی بنیاد پر ملتا تو دنیا میں غریب تو سارے بھوکے رہ جاتے، لیکن سب کو اللہ مال دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مال کی تقسیم اللہ کی عطا ہے۔ انگوٹھا چھاپ آدمی ہے، اپنا نام اور اپنی اسپیلنگ بھی نہیں لکھ سکتا اور اپنے سین بھی نہیں کر سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے دیا، اور ڈگری ہولڈر چند ہزار پہ تنخواہ یافتہ بن کے بیٹھا ہے، تو اللہ بتاتا ہے کہ علم کے ساتھ قابلیت، صلاحیت، ڈگری کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق میری عطا کے ساتھ ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دے۔ اسی روڈ پہ کتنے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، بعض کو اللہ ایک دن میں لاکھوں روپے سے نواز دیتا ہے، بعض کو ہزاروں سے نواز دیتا ہے، اور بعض خالی ہاتھ بھی دکانوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم کہ یہ مال کی تقسیم ہم نے کی ہے، اور پھر کہا کہ اس مال میں سے تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اور اللہ نے 8 مصارف بتائے کہ جن پر تم اپنا مال خرچ کرنے والے بنو گے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں، غریبوں پر زکوٰۃ خرچ کرنے والے بنو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو معاشرے کے گرے پڑے طبقات اور غریب لوگوں کا خیال کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مال عطا فرمایا ہے۔ ایک خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ نے مالداروں کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ وہ غریبوں اور یتیموں اور مستحق لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے بنیں۔ اگر وہ ان کی ضروریات پوری نہ کریں، اللہ ان کو مال سے محروم کر کے ایسے لوگوں کو مال دے دیتا ہے جو غریبوں کے کام آنے والے بنتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا، آپ نے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیکم من مالہ، تم میں سے کون ہے جسے کسی اور کا مال اپنے مال سے اچھا لگتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک کو اپنا مال ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا اپنا مال تو وہ ہے ما اکل فافنا، جو انسان کھا لے، پی لے، پہن لے یا آگے بھیج دے، اور جو چھوڑ جائے گا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے مال کو خرچ کرنے والے بنو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا، انسان بار بار اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اصدق، اب میں جا کر خرچ کرنے والا بنوں گا، صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا بنوں گا، تو ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دے۔ یہاں تو میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اور صدقہ اور خیرات کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن جانے والے کب لوٹ کے واپس آتے ہیں، جو کوئی واپس آ جائے گا
ایسے بھی لوگ موجود ہیں الحمدللہ پاکستان میں، یہ سارے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں، پورے ملکوں کو خرید سکتے ہیں۔ اتنی دولت پانے کے باوجود اگر پاکستان میں لوگ بھوکے مریں، اتنی دولت ہونے کے باوجود اگر مساجد اور مدارس کے لوگ جگہ جگہ مسجد جا کر جھولیاں پھیلاتے اور دعائیاں دیتے پھریں، تو پھر ہمیں قیامت کے دن اللہ کی گرفت اور پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ اتنی دولت، اتنا مال ہمیں تو نے عطا کیا اور ہم اسے نیک کاموں میں خرچ نہ کر سکے، غریبوں کا سہارا نہ بن سکے، مساجد و مدارس کی آبادی اور تعمیر کے لیے ہم اپنا حصہ اس میں شامل نہ کر سکے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ نیت کرے کہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ تو نماز اور روزے کی طرح فرض ہے، کوئی آپشن اور اختیاری چیز نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں نماز کو بھی اختیاری چیز سمجھے پھر رہے ہیں؟ تو نماز جس طرح فرض ہے، روزہ جس طرح فرض ہے، اسی طرح مالدار پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ 95% میں سے 5% صرف نمازی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے 5% سے بھی کم ہیں۔ تو بتائیے جب زکوٰۃ نماز اور روزے کی طرح فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی نہ کر کے انسان کتنے نقصانات دنیا اور آخرت کے اٹھا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے کتنے حقوق کو برباد کر رہا ہے، کتنے غریبوں کے آنسو یہ پوچھ سکتا ہے، کتنی مسجدیں اور مدارس آباد کرنے کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت عطا کرے کہ ہم اللہ کے راستے میں دل کھول کر مال خرچ کرنے والے بنے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اور رمضان کا ہر دن میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ رقم ضرور خرچ کرنے والا بنوں گا۔ جو زکوٰۃ ہے جتنی بنتی ہے وہ تو پوری کی پوری خرچ کرنی ہے، اس کے علاوہ جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ صدقہ، خیرات، عطیہ کسی بھی مد میں کہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں کسی غریب کی افطاری کراؤں گا، کسی کو سحری کا سامان ڈلوا کے دے دوں گا اور کسی کے لیے کوئی صدقے کا انتظام کروں گا، مہینے بھر کا راشن کا انتظام کروں گا۔ تو یہ نیت کر کے رمضان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارا رمضان قیمتی بنا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اللہ مسلمان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کے بھی اللہ سحری اور افطاریوں کا انتظام کرے گا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو اس نیکی کے کام میں حصہ دار بن جائے۔ ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب ہیں، جب بھی خیر کی بات آتی ہے ان کا عجیب جذبہ ہے، فوراً کہتے ہیں کہ اللہ اس نیکی کے لیے یہ جو تقاضا آیا ہے، یہ جو نیکی کا موقع آیا ہے، اس پر اے اللہ تو کسی نہ کسی کو تو استعمال کرے گا، کسی نہ کسی کو تو ذریعہ بنائے گا، اے اللہ تو اس کے لیے مجھے ذریعہ بنا لے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کا جذبہ ہے اللہ جب کوئی مدرسے کے لیے اپیل کرے تو نیت ہو کہ اللہ میرا حصہ اس میں پڑ جائے، جب کہیں مسجد کے لیے اپیل ہو کہ جی اللہ میرا حصہ اس میں پڑ جائے، کوئی غریب کھڑا ہو کے صدا لگاتا ہے اس میں نیت اور ارادہ ہو کہ میرا حصہ اس میں پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھوکا تو نہیں مارے گا، وہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، تو اللہ ہمیں ہی ذریعہ بنا لے۔ تو یہ نیت رکھنی چاہیے اور زبان پر دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ جتنی ضروریات ہیں، اللہ جتنے دینی تقاضے ہیں تو اس کے لیے مجھے ذریعے کے طور پہ استعمال فرمارے۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو نے مچھروں اور ابابیلوں سے کام لے لیا، مچھر سے نمرود کو مروایا، ابابیل سے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، اے اللہ تو نے مچھروں اور ابابیلوں سے کام لے لیا تو ہمیں اپنے دین کے لیے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ تو اسی طرح آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ مدارس اور مساجد کی آبادی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری، اے اللہ کسی نہ کسی کو تو ذریعہ بنائے گا تو ہمیں ہی اس نیکی کے کام میں ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔